اینی جو کہ اب گھر سے جانے کا ارادہ کر لیتی ہے، وہ اپنا سامان پیک کر جا ہی رہی ہوتی ہے کہ عادل اسے دیکھتا ہے اور اسے آواز لگا کر پوچھتا ہے کہ آپ کہاں جا رہی ہو؟ تبھی اینی عادل سے کہتی ہے کہ اب سکندر انکل کا وعدہ پورا کرنے کا وقت آ چکا ہے، اب میں اس گھر میں مزید نہیں رہوں گی۔ عادل جو کہ اینی کو روکنے کی بہت کوشش کرتا ہے، لیکن اینی اپنے وعدے کے مطابق اس گھر کو چھوڑ کر جا رہی ہے۔ جانا تو وہ بھی نہیں چاہتی، لیکن اب سکندر اسے اس گھر میں بالکل بھی برداشت نہیں کرے گا۔ عادل کے لاکھ منع کرنے پہ بھی اینی اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ جب اینی کے جانے کی بات زینت اور سکندر کو پتہ چلتی ہے تو وہ لوگ بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں زاویار وہاں پر آ جاتا ہے اور سکندر کی ساری باتیں سن لیتا ہے کہ آخر اینی کو ہم اس گھر سے نکالنے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ یہ سب سن کر زاویار بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ زاویار کو تو پہلے ہی سے شک تھا کہ اینی کا یوں روٹھا ہوا رویہ، ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ہے۔ اب وہ شک یقین میں بدل جاتا ہے کہ اس کے باپ اور ماں کی وجہ سے ہی اینی اس گھر کو چھوڑ کر گئی ہے۔ زاویار وہاں سے نکل کر فوراً اینی کے پاس چلا آتا ہے اور وہاں پر شکیل انکل کو دیکھ کر انہیں کہتا ہے کہ اینی یہاں پر گھر چھوڑ کر آ گئی ہے، میں اینی کو واپس لینے آیا ہوں۔ وہیں پر اینی جو کہ بہت ہی زیادہ اداس بیٹھی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ زاویار غصہ کرتے ہوئے اینی سے کہتا ہے کہ تمہیں گھر سے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم ڈیڈ کی باتوں میں آ کر میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ تمہیں میری محبت پر یقین کرنا چاہیے تھا۔ ایک بار اگر تم ڈیڈ کی حقیقت بتا دیتی تو میں سارے معاملات کو ہینڈل کر لیتا، لیکن تم نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا اور مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ اینی روتے ہوئے زاویار سے کہتی ہے کہ میں نے سکندر انکل سے وعدہ کیا تھا اور اس وعدے کے مطابق میں گھر چھوڑ کر چلی آئی۔ میں عادل اور ندا کو ایک دیکھنا چاہتی ہوں، میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ زاویار اینی کو سمجھاتا ہے کہ تم میرے ساتھ گھر چلو، میں دیکھتا ہوں کہ کون کیسے تمہیں اس گھر سے نکالتا ہے، مگر اینی کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ زاویار سے کہتی ہے کہ چلے جاؤ یہاں سے، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، اب مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ یہ ساری باتیں جب شکیل کو پتہ چلتی ہے کہ اینی اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتی ہے، زاویار اسے لینے آیا ہے، تو زاویار جب تمہیں لینے آیا ہے تو تمہیں زاویار کے ساتھ جانا چاہیے، یوں اس طرح سے اپنا گھر برباد مت کرو۔ زاویار تمہیں لینے آیا ہے، جاؤ تیار ہو جاؤ اور زاویار کے ساتھ چلی جاؤ۔ اینی شکیل صاحب کی بات مانتی ہے اور زاویار کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ وہ دونوں جیسے ہی گھر پہنچتے ہیں تو زینت اور سکندر دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ سکندر صاحب اینی سے کہتے ہیں کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تو اتنے میں زاویار کہتا ہے کہ مجھے آپ کی ساری حقیقت کا پتہ چل چکا ہے کہ آپ دونوں میرے پیٹھ پیچھے کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ زاویار غصے میں کہتا ہے کہ مجھے آپ لوگوں کی ساری حقیقت کا پتہ چل چکا ہے کہ اینی کے جانے کے پیچھے صرف آپ لوگوں کا ہی ہاتھ تھا۔ اینی میری محبت ہے اور میں اس کا ساتھ آخری سانس تک نبھاؤں گا۔ سکندر کہتا ہے کہ یہ لڑکی اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر گئی تھی، اب میرے گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ سن کر زاویار کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اینی اس گھر سے نہیں گئی، بلکہ آپ نے اسے اس گھر سے نکالا تھا۔ اگر اینی اس گھر میں نہیں رہے گی تو آپ یہ بات سن لیں، میں بھی اس گھر میں نہیں رہوں گا، میں بھی اینی کے ساتھ اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ سکندر یہ سن کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ پریشان ہو کر وہ کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے تو اتنے میں مہرین آ جاتی ہے اور سکندر کو کہتی ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی زندگی کیوں برباد کر رہے ہیں؟ آپ بہت ہی زیادہ پچھتائیں گے، اس طرح سے اپنے بیٹے کی زندگی برباد نہ کریں۔ زاویار کی خوشی اینی کے ساتھ رہنے میں ہے اور وہ اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے، آپ ان دونوں کو جدا کر کے کبھی بھی خوش نہیں رہ پائیں گے۔ آپ کو زینت کی چال کا نہیں پتہ، وہ تو یہی چاہتی ہے کہ زاویار اور اینی آپ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے تاکہ اس پراپرٹی کو حاصل کرنا اس کے لیے اور بھی آسان ہو جائے۔ ابھی بھی موقع ہے سکندر صاحب، آپ زاویار اور اینی کو روک لیں، اگر یہ دونوں یہاں سے چلے جائیں گے تو آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ زینت اپنی چال میں کامیاب ہو جائے گی، اور میں نہیں چاہتی کہ یوں اس طرح سے آپ کی زندگی بھر کی جمع پونجی یوں زینت کے نام ہو جائے، یوں اس طرح سے آپ کی زندگی برباد ہو، نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کا بیٹا بھی دربدر ہو جائے۔ عادل جو کہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے لیے ندا کو پانا اور بھی زیادہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسے اچھی طرح سے پتہ ہے کہ جو کچھ بھی اینی کے ساتھ اس گھر میں ہوا ہے اور ہوتا چلا آیا ہے، یہ سب دیکھ کر تو شکیل صاحب اپنی ندا کی شادی تو اس سے کروانے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتا اور دونوں ایک دوسرے سے سچی محبت بھی کرتے ہیں اور اسے پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تھا فاصلے ڈرامے کا ریویو اور خود کا دیا ہوا پریڈکشن۔ اگر آپ کو اسٹوری اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے لائک کا بٹن دبا دیں۔